14ویں دوا۔ اے وہ مریض کہ جس کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے، اگر تمہیں معلوم ہو جاتا کہ ایک مرد مومن کی آنکھ پر گرنے والے پردے کے نیچے کون سا نور اور کون سی معنوی بینائی ہے، تو تم کہتے ہو میرے رب رحیم کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس مرہم کو واضح کرنے کے لیے ایک واقعے کو بیان کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سلیمان جو کہ بارلا سے تعلق رکھتا ہے اور جس نے مسلسل 8 سال کمال و وفاداری اور احترام کے ساتھ میری اس طرح بے لوث خدمت کی ہے کہ ایک دن بھی اکتایا اور تنگ دل نہیں ہوا، اس کی خالہ کی بینائی کھو گئی۔ وہ نیک عورت میرے بارے میں میرے حق سے 100 درجے زیادہ حسن ظن رکھتی تھی، چنانچہ ایک دن اس نے مجھے مسجد کے دروازے پر روک لیا اور گویا ہوئی، دعا کریں کہ میری بینائی لوٹ آئے۔ تو میں نے اس بابرکت مجذوب عورت کی صالحیت کو اپنی دعا کا سفارشی بنا کر یہ کہتے ہوئے گریہ زاری کی کہ اے پروردگار، اس عورت کی نیکوکاری کے صدقے اس کی بینائی لوٹا دے۔ چنانچہ دوسرے ہی دن بوردور کے علاقے سے ایک آنکھوں کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر آیا اور اس نے اس کا اوپر سے موتیے کا علاج کیا تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، لیکن پھر 40 دن کے بعد دوبارہ بے نور ہو گئیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا اور میں نے اس کے لیے بہت دعا کی۔ مجھے امید ہے کہ میری وہ دعا انشاءاللہ اس کی آخرت کے لیے قبول ہوئی ہوگی، ورنہ میری یہی دعا غلطی سے اس کے لیے بد دعا تھی، کیونکہ اس کی اجل مقرر میں صرف 40 دن باقی رہ گئے تھے۔ چنانچہ وہ 40 دن کے بعد فوت ہو گئی رحمہ اللہ۔ اور یوں مرحومان بارلا کے غمگین باغات کو بڑھاپے کی کمزور نظر کے ساتھ 40 دن تک دیکھنے کی بجائے اپنی قبر میں 40,000 دنوں تک جنت کے باغات کو دیکھنے میں کامیاب ہونے کی سعادت حاصل کر لی، کیونکہ وہ ایمان میں انتہائی مضبوط اور نیکوکاری میں بڑی پختہ خاتون تھی۔ جی ہاں، کسی مرد مومن کی بینائی جب ختم ہو جاتی ہے اور وہ اسی حالت میں قبر میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ اپنے مرتبے کے مطابق دوسرے اہل قبور کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ عالم نور کا نظارہ کرتا ہے۔ جس طرح ہم اس دنیا میں کئی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جنہیں نابینا اہل ایمان نہیں دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح وہ نابینا لوگ اگر ایمان کی حالت میں جائیں گے تو قبروں میں اسی حساب سے دیگر اہل قبور سے کئی درجے زیادہ جنت کے باغات کا نظارہ کریں گے، اور سنیما اسکرین کی طرح اپنے اپنے درجات کے مطابق وہاں سیر و سیاحت کریں گے، اور یہ ایسے ہی ہوگا جیسے آنکھوں پر ایسی عینکیں لگا دی جائیں جو دور کی چیزوں کو قریب کر دیتی ہے۔ ایسی روشن ترین آنکھ جو مٹی کے نیچے ہوتے ہوئے آسمانوں کے اوپر والی جنت کو دیکھ لے اور وہاں ہر طرف کا نظارہ کر لے، آپ بھی اپنی اس ظاہری آنکھ کے پردے کے نیچے سے صبر و شکر کے ذریعے ایسی آنکھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تمہاری آنکھوں کا ڈاکٹر قرآن حکیم ہے جو کہ تمہارے آنکھوں سے پردہ اٹھا دے گا اور تمہیں اس آنکھ کے ذریعے یہ سب چیزیں دکھا دے گا۔